الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي الذين يعلمون الله أكبر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پرجلال مجلس ہے کہ الحمدللہ ہم جیسے بیمار کمزور لوگوں کا دماغ ہی یہاں آ کر کے مسلم ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس کے لیے مجھے یہاں پر بلایا گیا. آنے کے لائق نہ ہونے کے باوجود میں آ گیا. یہ میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں. قاری صاحب کی مجلس اس کو ساری دنیا دیکھتی ہے. اس اسٹیج سے الحمدللہ مداحان رسول کے نغمے پھوٹتے ہیں اور دنیا اسلام کے اندر عشق اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مائے نام کے جام لڑھائے جاتے ہیں, پینے والے پیتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگ شعور زندگی حاصل کرتے ہیں. بہت سے لوگ روحانیت کی غذا پاتے ہیں. الحمدللہ مجھے بھی یہاں پر کھڑے ہو کر اس سے حضور سرکار رشتے ملت میں حاضری کی سعادت مجھے تو مل رہی ہے. اور الحمدللہ میں اسے اپنے لیے بہت سی برکت سمجھتا ہوں. عنوانات میرے ذہن میں بہت سے تھے کہ میں آؤں گا تو آپ کی خدمت میں کچھ عرضیاں پیش کروں گا. علامہ فروغ القادری الحمدللہ نہایت ہی باصلاحیت اور اپنی شخصیت میں, اپنے علم میں, اپنے عمل میں ماشاءاللہ فروغ ہی فروغ ہے. انہوں نے بڑا کمال اور بڑی مختصر سی گفتگو میں سب باتیں کہہ دی جس کی کہنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یہ صاحب تشریف فرما ہے کچھ اشعار اس کے حوالے سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. چند بند ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے ان طرزوں پر جو آج ماشاءاللہ بہت زیادہ عام کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مقدس کے سلسلے میں اطاعت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے شعراء مسیح ملت کے لکھے ہوئے اشعار پڑھے ہمارے دلوں کو سننے والے ہیں. الحمدللہ یہ کچھ چلتا رہتا ہے کبھی کبھی بس کیا ہے. منتظر ساری فضائیں ہیں کہ آپ آ جائیں. منتظر ساری فضائیں ہیں, منتظر ساری فضائیں ہیں کہ آپ آ جائیں. لاکھوں نبیوں کی دعائیں ہیں کہ آپ آ جائیں. منتظر ساری فضائیں ہیں کہ آپ آ جائیں. لاکھوں نبیوں کی دعائیں ہیں کہ آپ آ جائیں. نام مکمل ہے بغیر آپ کے عالم کا نظام. یا حبیبی یا رسول اللہ, نام مکمل ہے بغیر آپ کے عالم کا نظام. پیاسی روحوں کی ندائیں
آ رہے ہیں فضاؤ تم انتظار کرو، وہ آ رہے ہیں فضاؤ تم انتظار کرو، ان کی آمد ہے گداؤ تم انتظار کرو، ان کی آمد ہے گداؤ تم انتظار کرو، بہارو ٹھہرو گلفشانی کو کوئی ساعت، بہارو ٹھہرو گلفشانی کو کوئی ساعت، دل کو کشکول بناؤ تم انتظار کرو، دل کو کشکول بناؤ تم انتظار کرو۔ تیسرا بند ہے اس میں، آنے والے ہیں وہ عالم کی فضا کہتی ہے، آنے والے ہیں وہ عالم کی فضا کہتی ہے، سنسناتی ہوئی پرکیف ہوا کہتی ہے، سنسناتی ہوئی پرکیف ہوا کہتی ہے، ان کے آنے کی گھڑی عاشقوں اب دور نہیں، ان کے آنے کی گھڑی عاشقوں اب دور نہیں، رحمت خالق و رب حسارہ کہتی ہے، رحمت و خالق رب حسارہ کہتی ہے۔ اس سلسلے میں پر عرض کیا ہے، اللہ کا جاب اطلاعات اسے سنیں، اصلاح کریں اس کی، اور اگر اسے پسند فرمائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ غنچے کھولے دہن آتے ہیں، غنچے کھولے دہن آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، غنچے کھولے دہن آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول خوشبوئیں لٹاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی مشتاق زمینوں کے سبھی گوشوں میں اشک خوشیوں میں بہاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اشک خوشیوں میں بہاتے ہیں کہ وہ آپ آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض فقیر ہے جو ہیں بشارت حضرت خلیل آتے ہیں، جو ہیں بشارت حضرت خلیل آتے ہیں، نہ ہوگا جن کا کوئی بھی مسیر آتے ہیں، بھر گئی آمنہ کی گود نور عرش سے آج، حبیب خالق رب جلیل آتے ہیں، حبیب خالق رب جلیل آتے ہیں۔ اور اس کے بعد فقیر نے عرض کیا ایک بندہ اور جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں نے سوچا اللہ اکبر، باد سحر کہتے کہ آپ آتے ہیں، باد سحر کہتے کہ آپ آتے ہیں، عرفا سر کو چھپاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، جتنا خوش بخت ہے اتنا ہی ادب ہے اس کو، جتنا خوش بخت ہے اتنا ہی ادب ہے اس کو، فرش رقیم کو بناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں کرنے کی اور اس سلسلے میں آپ کو بیان کرنے کا اللہ اکبر۔ پاک توریت میں لکھا تھا وہ نور آیا، پاک توریت میں جو لکھا تھا وہ نور آیا، پاک انجیل میں جو اترا تھا وہ نور آیا، جو رسولوں کے صحیفوں میں تھا مستور بد، جو رسولوں کے صحیفوں میں تھا مستور بد، نبیوں سے جن کے لیے عہد تھا وہ نور آیا، نبیوں سے جن کے لیے عہد تھا وہ نور آیا، اشک پرتوں میں جو نور تھا مستور آیا، جس سے سب عرش ہر عرش کا معمول آیا، ساری نوریوں کی تخلیق و بنا تھی جس سے عرض خاکی پہ وہی نور نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اس دور سے خوشتر کا موقع ہے، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی سعادت کا موقع۔ علامہ استاد خوشتر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد علامہ حسین
اللہ علیہ کی شخصیت ہمارے لیے، ہم جیسے ہزاروں کے لیے مشعل راہ بنی، اور سرزمین پر حضرت کا بہت بڑا کام اور تبلیغ کا بہت بڑا مشن جاری ہے۔ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں بھی حضرت نے جو کچھ عمل کیا، الحمدللہ اللہ قاضی نے اس کا اچھا جائزہ پیش کیا۔ فقیر کے پاس حضرت کے شہزادہ کام اور ان کی جو باتیں ہوئی، ایک بہت بڑا پلان، بہت بڑا پروگرام اس سلسلے میں حیات علامہ خشتر کے اوپر قلمی کام کا آغاز کیا جائے۔ میں تو اسی لائن کا آدمی ہوں، اس لیے میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، اور ان کے گھر ایک بہت مخصوص مختصر سی محفل کا انعقاد ہوا۔ بات تو تھی بالکل اندھوروں میں خاموشی سے کرنے کی، لیکن یہ کام خاموشی سے نہیں کرنے کا ہے۔ کل باتیں ہوں، میں نے عرض کیا کہ اس کی لائنیں میں چونکہ سرکار حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر کام کر چکا ہوں، اور ایک یہی لائن ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں علامہ خشتر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کہ جتنے بھی خوشی ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے تلامذہ ہیں، جتنے شاگرد ہیں، جس کے پاس جو کچھ ان کا دیا ہوا علمی سرمایہ ہے، وہ ان سے گزارش کر کے دیا جائے، اور حضرت علامہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کو اس سلسلے میں کام کیا جائے۔ تو میری یہ گزارش کی، الحمدللہ میں نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں یہ خیال کر رہا تھا کہ آج کی مجلس میں کچھ عزیز دوسرے بھی لے کے آیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ شاید میں کہیں اسے مس کر گیا۔ تو میری عرض یہ ہے، علامہ خشتر الحمدللہ علیہ کی شخصیت کی جو چھاپ ہولینڈ پہ پڑی، اس کا ایک گوشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ کی شخصیت کے اندر جو گوہر اور ان کی شخصیت کے اندر جو نہایت قیمتی چیز تھی، اسے میں سرکار حافظ ملت کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا تھا، وہ تو عام جملہ ہے، عملی زندگی میں اور دینی زندگی میں انسان جب قدم رکھے تو ظاہر بات ہے پہلے استاد سے واسطہ، پھر مرشد سے واسطہ، پھر عملی زندگی میں آیا تو اپنے سرپرستوں سے واسطہ، لیکن میرا اشارہ صرف اساتذہ اور مرشدین سے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں تک حضرت علامہ خشتر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جائزہ لیا، وہ بالکل یک ترتیب محکم گر کے مکمل اس کے آزاد تھے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے بنے، اعلیٰ حضرت کی گود میں پلے، اور حضرت اسلام کی گود میں پلے، محدث اعظم کی گود میں پلے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور الحمدللہ سچے پکے رضوی قادری غلام غوث بن کر کے دنیا میں گھر کے اندر بھی رہے تو قادریت ان کی اپنے بچوں سے چھپی نہیں تھی، اور مجلس میں بھی رہے تو قاضی و رضی بن کر کے رہے، اور ہمیشہ یہاں رہے تو ظاہر بھی ان کا اسی طرح، وہاں رہے تو باطن بھی ان کا اسی طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو کہیں جا کے چھپایا نہیں۔ جو بات ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اللہ کی صفت اس زمانے میں اگر اس کا غائب نظر سے جائزہ لیا جائے تو اتنی قیمتی بات کہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، نمونہ ہے زندگی کا یہ اصول یہ طریقہ۔ اور جب کوئی سوال کیا جاتا تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے؟ دلائل شرعیہ تحقیق علماء کرام کو بیان کرتے ہیں، اشارہ کرتے تھے، اور کہتے ہمارے حجت الاسلام نے فرمایا کرتے تھے، محدث پاکستان ایسے فرمایا کرتے تھے، اس سلسلے میں استاد گرامی سے سنا، جہاں تک میں نہیں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عطا فرمائے۔ اس زمانے میں جو کہنا، اس پر قائم رہنا، اسی پر جی
اللہ مثال اور ان کی زندگی رحمۃ اللہ اس طریقے سے آپ نے سنا 2 سال پہلے تو ظاہر بات ہے میں نے تو حضرت کو تقریباً 15 سال تک متواتر دیکھا ہے، ان کے خدمت میں حاضر رہا ہوں، الحمدللہ میں نے آپ سے مدد کیا تو دکھائی ہے اور ساشت بھی پایا ہے، لیکن لوگوں کا احترام ہمارے قبیل میں ہے۔ حضرت کے اندر حضرت حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ خاکہ سے کرنے والے آفتاب و محتاب علماء طیبین طاہرین، الحمدللہ علماء اعلام کہتے ہیں کہ حضور صدر الشریعہ نے ایک دن سینکڑوں جواہر پیدا کیے، اور علماء پیدا کیے، لیکن 2 میں سے اپنی مثالات ہندوستان کی سرزمین پر حضور حافظ بن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین پر اور سے پاکستان مولانا سردار صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شخصیت ہے صاحب اس کی جو میری نظر میں کیا، میری زبان کیا، میرا بیان کیا، میری حقیقت کیا ہے، لیکن میں عقیل سا طالب علم ہوں، بزرگان دین اولیاء اللہ صالحین کے حیات اور ان کے سوال کی جستجو کرنے کا ایک منتظر انسان ہوں۔ مجھے دلچسپی ہے کہ اگر یہ کام ہونا ہے، ماشاءاللہ اتنے مسائل اور اس زمانے میں مسائل اعلام کی کمی نہیں ہے، خوش ترین ملت کے اس عرص میں جو ان کے شہزادگان کے ذہن میں کھاتا ہے اور جو سوانح حضرت خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ہے، اس سلسلے میں میں نے عرض کر دیا کہ احباب کے پاس جو اس سلسلے میں معلومات ہو الحمدللہ اس کو ان کی خدمت میں پیش کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو اس نیت سے میں حاضر ہوا کہ آپ حضرات کی زیارت کروں، ایک مرتبہ میں اتنے سارے علماء بزرگوں کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ بدر القادری صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور قبلہ خوشتر ملت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی یادوں کا، اپنی یادداشت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کریم علامہ صاحب کی سایہ ہمارے شوق پر قائم و دائم فرمائے۔ میں اب اپنے ایوان سے اس صناخہ کو پیش کر رہا ہوں کہ جو بہت خوبصورت پڑھنے والا، میرا بھی پسندیدہ، آپ کا اپنی پسندیدہ، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جو اپنے سننے والوں کو در رسول پر پڑا رہنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ محبت سے استقبال کیجئے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ سناخہ ذوالفقار علی حسینی نذرانہ